بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ہنستا ہوا موسم بائی فرت اشتیاق۔ کل جب پھوپھی صاحب نے چکن بریانی بنائی تھی تو برابر والی آنٹی گرما گرم پیزا کی ٹرے اٹھائے چلی آئی تھی۔ پیزا بیک کیا تھا میں نے، سوچا تھوڑا سا بچیوں کے لیے لے جاؤں۔ وہ بڑے پیار سے گویا ہوئی تھی اور آج جب بچی بھوک سے نڈھال بیٹھی تھی تو وہاں سے کچھ نہیں آیا تھا۔ اسے فریج سے انڈوں اور ڈبل روٹی کے غائب ہونے میں بھی 100% پھوپھی صاحب کی چال نظر آ رہی تھی۔ فریج میں سوائے پانی کی بوتلوں، چیز، مکھن اور آلو پھلیوں کے اور کچھ نہ رکھا تھا۔ انہیں بھی بڑے اہتمام سے فریج میں رکھا ہے۔ ارے ایسی چیزیں تو باہر بھی چھوڑ دی جائیں تب بھی خراب نہیں ہوتی۔ وہ آلو پھلیوں کو سوکنا والی نظر سے دیکھ رہی تھی۔ کتنے اہتمام سے اس نے آج لکھنے کا پروگرام بنایا تھا۔ قرۃ العین حیدر کے کارِ جہان دراز ہے میں سے اس نے بعض چیزیں چرا کر ایک کہانی لکھنے کا پلان بنایا تھا۔ خالی پیٹ کے خاک لکھا جاتا۔ چوئنگم اور کیڈبری سے تو پیٹ بھر نہیں سکتا تھا، پھر آم کے اچار کی پھانکیں کھاتے اور پیپسی کے کین میں سے ایک ایک گھونٹ پیپسی پیتے ہوئے سے بے اختیار شفیق الرحمان یاد آ گئے۔ سر آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا، دنیا کا سارا اچھا ادب غم کی پیداوار ہے۔ اس نے شفیق الرحمان کی روح کو مخاطب کیا تھا، پھر اپنے محسن کے ہی انداز میں وہ یا غم تیرا آسرا کہتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ کمرے میں آ کر قلم اور کاغذ سنبھال کر وہ شروع ہو چکی تھی۔ افشاں خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی اور اس کا غم اس دنیا ادب کی شاہکار تحریر تخلیق کروا رہا تھا۔ اپنی تحریر کا آغاز ہی اس نے شعر سے کیا تھا۔ اس کے دل پر بھی کڑی سبزیاں کھانے میں گزری ہوگی، نام جس نے بھی آلو پھلیوں کا مویشیوں کا چارہ رکھا ہوگا۔ پھوپھی صاحب تہجد کی نماز کے لیے اٹھی تو وہ بیڈ پر اوندی لیٹی دھڑا دھڑ صفحے سے آ کر رہی تھی۔ اپنا درد دل صفحہ کرتاس پر منتقل کرتی وہ گرد و پیش سے بے نیاز تھی۔ انہیں تو خیر اس پر کیا رحم آنا تھا، الٹا رات بھر جاگنے پر انہوں نے ڈھیر ساری سلواتیں سنائی تھیں۔ خطوط کے معاملے میں تو ابھی تک اس کی دوست بڑی وفاداری کے ساتھ نبھا رہی تھی۔ اس کی اس بہترین تخلیق پر بھی اس کی فرینڈز تعریفی خطوط روانہ کر چکی تھی، مگر کہانی چھپنے کے اگلے ماہ جب ڈائجسٹ ہاتھ میں آیا تو اس کی دوستوں کے خطوط میں سے تو ایک خط شامل تھا ہی، مگر ایک خط اور بھی تھا جس میں اس کی تحریر کی تعریف کی گئی تھی۔ یہ اس کی پہلی تعریف تھی جو کسی نے خود ہی کر دی تھی، اس لیے وہ بے خود ہو رہی تھی۔ خط میں اس کی کہانی کے علاوہ کسی اور کہانی پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا تھا۔ شہزادی فلک ناز کی تحریر کو اگر اس سال کی بہترین تحریر کہا جائے تو بے جانا ہوگا، خصوصاً ان کی کہانی کا آخری پیراگراف تو اچھے اچھوں کو رلوا گیا، خاص طور پر اختتامی شعر۔ کس سے محرومی قسمت کی شکایت کیجیے، ہم نے چاہا تھا کہ مر جائیں سو وہ بھی نہ ہوا۔ ان کی کہانی کا مرکزی خیال یعنی آلو پھلی بے حد جاندار تھا۔ کس طرح آلو پھلیاں ایک انسان کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں، انہوں نے ان تمام پہلوؤں کا نہایت عمدگی سے تجزیہ کیا۔ پڑھنے والے شاید اسے ایک مزاحیہ تحریر سمجھیں، مگر ہم تو اسے ایک دکھی دل کی فریاد سمجھیں گے۔ آپ سے ہماری مؤدبانہ گزارش ہے کہ جس طرح آپ کے ماہنامہ کا خاص نمبر، سالگرہ نمبر، بہار نمبر اور سال 9 نمبر نکلتا ہے، بالکل اسی طرح ایک سبزی نمبر بھی نکالیں، اور اس نمبر میں تمام چوٹی کی مصنفات کو سبزیوں سے متعلق اپنے اپنے تجربات بیان کرنے کی دعوت دیں، اور شہزادی فلک ناز اس میں بطور خاص ایک مکمل ناول بینگنوں کے بارے میں لکھیں۔ کب ایک انسان کا دل اس دنیا سے اچاٹ ہو جاتا ہے، اچھا بھلا آدمی خودکشی کے مختلف آسان طریقوں کے بارے میں کیوں غور کرنے لگتا ہے، ان تمام باتوں کا وہ اس ناول میں احاطہ کریں۔ ہمیں امید ہے آپ ہمیں مایوس نہیں کریں گے۔ خط کا مضمون کو تعریفی تھا مگر انداز بڑا عجیب و غریب سا تھا۔ ان لوگوں نے بھیجنے والے کا نام دیکھا تو وہاں متاثرین بینگن مہران انجینئرنگ یونیورسٹی جامشورو لکھا ہوا تھا۔ رسالے کے ایڈیٹر نے اس خط کا بطور خاص جواب دیا تھا، متاثرین بینگن ہم سبزی نمبر نکالنے کے لیے تیار ہیں اگر آپ وعدہ کریں کہ اس میں اپنے خط ہی کی طرح ایک شوخ و شریر سی تحریر ہمیں بھیجیں گے۔ آپ کا انداز تحریر شوخ، برجستہ اور بے حد سلیس و رواں ہے۔ آپ میں بلا شبہ افسانہ نگاری کی قدرتی صلاحیت موجود ہے۔ خط کا جواب پڑھ کر اس کی دوست تو نارمل تھی، مگر خود فلک کو سخت غصہ آ رہا تھا۔ مجھے تو آج تک کبھی باقاعدہ لکھنے کی دعوت نہیں دی، میں تو خود ہی بے شرموں کی طرح اپنی کہانیاں بھیجتی رہتی ہوں، اور متاثرین بینگن میں کیا سرخاب کے پر لگے ہیں۔ وہ بری طرح جیلس ہو رہی تھی۔ شام میں فاروق کا فون آیا تو ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا، دیکھ لو مائی ڈیئر سسٹر، مجھے اور میری تینوں دوستوں کو تمہارے ڈائجسٹ میں لکھنے کی آفر مل گئی۔ اسے اپنی عقل پر افسوس ہوا تھا کہ مہران انجینئرنگ یونیورسٹی جامشورو پڑھ کر بھی اس کا دھیان فاروق اور خرم وغیرہ کی طرف کیوں نہیں گیا۔ صرف ایک خط پر میری یہ آؤ بھگت اور پذیرائی، اگر جو میں کہانی لکھنی شروع کر دوں تو تم جیسے نکالوں کی تو کھڑے کھڑے چھٹی ہو جائے۔ وہ اتراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ناجیہ اور افشاں سمیت اس کی تمام فرینڈز بھی فاروق کی اس حرکت کو انجوائے کر رہی تھی۔ سب کا خیال تھا کہ اس کا بھائی ایک زندہ دل نوجوان ہے۔ ان لوگوں کے ماسٹرز مکمل ہونے میں صرف ایک سیمسٹر کی دوری رہ گئی تھی جب اچانک ہی ناجیہ کی شادی کا ایشو اٹھا۔ منگنی تو اس کی میٹرک کرتے ان لوگوں کے مشترکہ کزن ظہیر کے ساتھ ہو چکی تھی۔ ظہیر بھی بھائی جان کی طرح آرمی میں ڈاکٹر تھا اور آج کل اس کی پوسٹنگ
انہی کے ساتھ رحیم یار خان میں تھی۔ پھوپھی صاحب دوران تعلیم شادی کے حق میں نہیں تھی، مگر اس کی ساس کو اچانک یہ وہم ہونا شروع ہو گیا تھا کہ اب وہ اس دنیا میں کچھ ہی عرصے کی مہمان ہے۔ پھوپھی صاحب کے برخلاف ناجیہ بڑی مطمئن تھی۔ یار تمہارا ماسٹرز نامکمل رہ جائے گا، پتہ نہیں بعد میں وہ لوگ تمہیں پڑھنے دیں یا نہ پڑھنے دیں، اس نے ہمدردی سے کہا تھا۔ تو کیا ہوا، نہیں پڑھنے دیں گے تو نہ پڑھنے دیں، آنرز بھی کوئی معمولی تعلیم تو نہیں، اور انگلش لٹریچر میں ایم اے کر کے بھی کون سا تیر مار لوں گی، زیادہ سے زیادہ کسی کالج میں لیکچرار لگ جاؤں گی بس۔ جب یہ طے ہے کہ لڑکی کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز شادی ہے تو بس پھر یہی ٹھیک ہے، وہ بڑے آرام سے بول رہی تھی۔ شوہروں کو بیویوں کی ڈگریز میں کچھ اتنا خاص انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ کبھی تم نے کسی شوہر کو اس بات پر خوش ہوتے دیکھا ہے کہ میری بیوی رات کو سونے سے پہلے وڈ ورڈز کی شاعری سناتی ہے اور اس کے منہ سے وہ پوئم سن کر میں فطرت کے حسن میں کھو جاتا ہوں؟ آنے واحد میں خود کو اسکاٹ لینڈ کے کسی پرفضا مقام پر کھڑے ہو کر نیچر کی خوبصورتی میں کھویا پاتا ہوں، یا پھر یہ کہ میری بیوی کو شیکسپیئر کے اکثر ڈراموں کے بہت سے ایکٹ منہ زبانی یاد ہیں۔ وہ کیٹس کی بہت بڑی فین ہے اور ہم دونوں شیکسپیئر کے ڈراموں اور کیٹس کی شاعری کا اصل لطف اٹھانے عنقریب اٹلی جا رہے ہیں۔ اس کے برخلاف تمہیں ایسے شوہروں کی کثیر تعداد نظر آئے گی جو دوستوں میں فخر سے اپنی بیوی کی کوکنگ کی تعریف کرتے ہیں، اس کے سگڑاپے کے گن گاتے ہیں۔ وہ فلسفیانہ انداز میں بول رہی تھی۔ ذہین اور پڑھی لکھی بیویاں اکثر بڑے بڑے قابل مردوں کو بھی اچھی نہیں لگتی، وہ بڑی سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ ان دنوں وہ لوگ شادی کی شاپنگ کرنے میں مصروف تھی۔ اس روز بھی وہ پھوپھی صاحب اور ناجیہ جیولر کے پاس گئے ہوئے تھے۔ ناجیہ کی دیکھا دیکھی اس نے بھی وہیں بیٹھے بیٹھے گن سے ناک چدوائی تھی، مگر گھر آ کر جب پھوپھی صاحب نے اسے ناک میں نیم کا تنکا یا چاندی کی بالی ڈالنے کو کہا تو وہ بہت بدمزہ ہوئی۔ کنواری لڑکیاں لونگ نہیں پہنتی، انہوں نے اس کے احتجاج کو یکسر رد کر دیا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی، اب بندہ اپنے معصوم شوق پورے کرنے کے لیے بھی شادی کا انتظار کرے؟ ساڑی نہیں پہن سکتے، ناک میں لونگ نہیں ڈال سکتے، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ بندہ اپنی خوشی سے کوئی کام کر بھی نہ پائے۔ اسے ان فضول رسم و رواج پر سخت طیش آیا، مگر پھوپھی صاحب کو کون سمجھا سکتا تھا؟ اپنی بیٹی کی تو اتنے پہلے سے منگنی بھی کر دی، بھتیجوں کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں، پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں پھوپھی بھتیجی ایک ساتھ۔ اس نے دہائی دی، مگر وہ کب ان باتوں سے متاثر ہوئی تھی؟ سکون سے کھڑی سالن میں ہری مرچیں اور ہرا دھنیا ڈالتی رہی۔ ناجیہ بیگم نے یونیورسٹی جانا چھوڑ کر صدر بہادر آباد، کلفٹن اور طارق روڈ کے چکر کاٹنے شروع کر دیے تھے۔ اس دن بھی وہ ناجیہ کے بغیر اکیلی یونیورسٹی سے گھر واپس آئی تو کمپاؤنڈ میں حمزہ سے ملاقات ہوگی۔ اس نے خندہ پیشانی سے سلام کیا تو فلک جواب دیتے ہوئے بولی، خیریت، آج یونیورسٹی نہیں آئے؟ کچھ انفلوئنزا کے اثرات محسوس ہو رہے تھے، اس لیے سوچا ریسٹ کر لوں۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا بولا، وہ فلک، مجھے تم سے ایک بات کرنی تھی۔ وہ کچھ جھجکتے ہوئے بولا۔ اس نے حیرت سے حمزہ کو دیکھا۔ حمزہ اور کوئی بات کہنے میں ہچکچائے سے تعجب ہوا۔ انفیکٹ میں بہت دنوں سے تم سے بات کرنا چاہ رہا تھا، مگر تم اکیلے میں ملتی ہی نہیں تھی۔ وہ کچھ کنفیوز سا لگ رہا تھا۔ اس کے سٹائل پر حیران ہوتی فلک کے ذہن میں عجیب سی باتیں آنے لگیں۔ خاص طور پر افرا اور یمنا نے ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی حمزہ کے بارے میں جو کمنٹس دیے تھے وہ اسے ایک دم یاد آ گئے۔ وہ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ کہتے کہتے پھر چپ ہو گیا۔ فلک سوالیہ شکل بنائے تھک چکی تھی، اس لیے تنگ آ کر جھنجھلائے ہوئے انداز میں بولی، حمزہ جو بھی بات ہے جلدی بولو، مجھے سخت بھوک لگ رہی ہے اور وہ اصل میں بات یہ ہے کہ مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ سچی بات تو یہ تھی کہ اس کے دل میں بری طرح خود بد مچی ہوئی تھی۔ آخر ایسی کیا بات ہے جو حمزہ جیسا آؤٹ اسپوکن شخص ہچکچا رہا تھا؟ تمہیں ناک میں لونگ پہننے کا بہت شوق ہے نا؟ اس کے علاوہ شاید ساڑی پہننے کا بھی ہے نا؟ وہ سوالیہ انداز میں مخاطب ہوا۔ فلک ٹھٹک کر ایک دم رک گئی تھی۔ کالی تو وہ لفٹ سے نکل کر اپنے فلیٹ کے اندر گھسنے تک اسی مسئلے پر پھوپھی صاحب سے تفصیلی بحث کر رہی تھی، اور اس گفتگو یا اس کا کچھ حصہ شاید اس نے بھی سن لیا تھا۔ اگر میں کہوں کہ تمہارا یہ شوق پورا ہو سکتا ہے اگر تم چاہو تو، وہ بڑی ہمت کر کے بولا تھا۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ وہ اکڑ کر بولی۔ یار وہ میرے بھائی ہیں نا، یقین کرو بہت اچھے ہیں، بس صرف 2 مسئلے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کی ہائٹ 6 فٹ سے 2 انچ کم ہے، یعنی 5 فٹ 10 انچ۔ لیکن یار 2 انچ کی چھٹائی بڑائی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ وہ انکم ٹیکس میں جاب کرتے ہیں۔ لیکن قسم سے میرے بھائی بہت ایماندار ہیں، انہوں نے آج تک رشوت کا ایک پیسہ نہیں لیا۔ سی ایس ایس کے ایگزامز میں ان کی 3ری پوزیشن آئی تھی۔ بالکل تمہارے ہیرو کی طرح جینیس ہے، اور شکل و صورت میں مجھ سے بھی زیادہ گڈ لکنگ۔ وہ بڑی عاجزی اور انکساری سے بولا تھا، اور فلک جواب میں کہکا لگا کر ہنس پڑی تھی۔ اپنی کچھ دیر پہلے کی سوچ پر اسے بری طرح ہنسی آ رہی تھی۔ حمزہ کے بات کرنے کا سٹائل بھی بالکل ایسا تھا جیسے وہ ابھی اس سے اظہار عشق کرنے والا ہے۔ کیا ہوا، تم ہنس کیوں رہی ہو؟ وہ جو یہ سمجھ رہا تھا کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، اس کے ہنسنے پر سخت متعجب تھا۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی، وہ اپنی ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے بولی۔ ہاں، تم اپنے بھائی کا کیا ذکر کر رہے تھے؟
اچانک اسے دھیان آیا کہ شاید حمزہ نے اپنے بھیا کے متعلق کچھ کہا تھا، اور وہ جو اسے ہنستا دیکھ کر قدرے پرسکون ہو چکا تھا، بڑے اطمینان سے اپنی بات تفصیل سے بیان کرنے لگا۔ اس کے چنگیزی سٹائل سے تو اچھے پناہ مانگا کرتے تھے۔ حمزہ تو تھا کس کھیت کی مولی، اس لیے اس کا ڈرنا قانون فطرت کے عین مطابق تھا۔ یار ہم لوگ اپنے بھیا کا رشتہ تمہارے لیے لانا چاہتے ہیں، بس تمہاری رضامندی درکار ہے۔ وہ بغور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کا خیال تھا ابھی وہ دوپٹے کا کونا منہ میں دبائے مجھے نہیں پتا کہتی شرما کر وہاں سے بھاگ جائے گی۔ اپنے بڑوں سے سنا تھا کہ بولڈ سے بولڈ لڑکی بھی ایسے موقعوں پر شرما جاتی ہے، مگر یہاں مد مقابل اسے حیران کرنے کے در پہ تھا۔ ایسے بغیر دیکھے میں کیسے رضامندی دے دوں؟ وہ بغیر حیران ہوئے سکون سے بولی تھی۔ تم نے میرے بھیا کو دیکھا ہوا نہیں ہے؟ اکثر تو مجھ سے ملنے آتے رہتے ہیں۔ وہ صدمے سے چور لہجے میں بولا تھا۔ اسے اپنے بھیا پر بہت ترس آیا۔ بیچارے بھیا شروع میں چھوٹے بھائی کی محبت میں اور پھر بعد میں کسی اور ہی چکر میں ہفتے میں 5 چکر لگایا کرتے تھے، اور وہ جس کے لیے موصوف اتنے کشٹ اٹھا رہے تھے سرے سے نہ جاننے اور پہچاننے سے انکاری تھی۔ اچھا میں ابھی تمہیں اندر جا کر ان کی تصویر دکھا دوں گا، لیکن تم میری بات کا یقین کرو، وہ واقعی بہت ہینڈسم ہے۔ بس صرف تمہارے ہیرو کی طرح 6 فٹے نہیں ہیں، اور نہ ہی نے بلکیس ایدی نے پالا، یعنی خیر سے ان کے امی ابا اور 4 عدد بہن بھائی موجود ہیں۔ اور تم اپنی ہیروئن کی طرح لکی نہیں ہو کہ چھڑا چھانٹ ہیرو مل جائے گا جس کا کوئی والی وارث بھی نہ ہو۔ اگر تم نے اس رشتے کے حق میں فیصلہ دے دیا تو تمہیں 1 عدد ساس کے ساتھ ساتھ 3 عدد نندوں سے بھی واسطہ پڑے گا۔ اس کے علاوہ بھیا کے پاس نہ تو لیموزین ہے، نہ مرسیڈیز، اور نہ ہی نئے ماڈل کی کوئی سپورٹس کار، بلکہ بیچارے 1 عدد ٹیوٹا رکھتے ہیں، وہ بھی 1980 کے ماڈل کی، اور سیکنڈ ہینڈ۔ تم خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لو۔ وہ اس کے چہرے کے تاثرات سے سمجھ چکا تھا کہ اسے اس بات پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے، اس لیے اب اپنے مخصوص انداز میں بڑی سنجیدگی سے بولا تھا۔ فلک اس کی باتیں بڑی بے توجہی سے سنتی اپنی کسی سوچ میں الجھی ہوئی تھی۔ کیا شاندار آئیڈیا ہے! ہیروئن اور اس کی سہیلیوں کی اپنی کلاس کے سب سے ذہین گروپ سے ہر وقت ٹھنی رہتی ہے۔ دونوں گروپس ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوششوں میں ہر وقت مصروف رہتے ہیں۔ ہیروئن کو مخالف گروپ کا ایک ممبر ضرورت سے زیادہ ہی تنگ کرتا ہے، ہر وقت اسے چھیڑتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ پڑھنے والے سمجھنے لگتے ہیں کہ اسی تکرار میں کہیں نہ کہیں پیار بھی چھپا ہوا ہے، مگر یہیں پر وہ رائٹر کی چالاکی کے آگے ہار جاتے ہیں۔ ہیرو تو اسے اپنی بھابھی کے طور پر پسند کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بھیا چپکے ہیروئن کی محبت میں عرصہ دراز میں مبتلا ہوتے ہیں، اور پھر لاسٹ سین میں جب پڑھنے والے سمجھتے ہیں کہ بس اب ہیرو ہیروئن سے اظہار محبت کر دے گا، اس وقت رائٹر بڑے ڈرامائی انداز میں پڑھنے والوں کو ورطۂ حیرت میں مبتلا کر دیتی ہے، اور پڑھنے والے اچانک خود کو انتہا درجے کا احمق اور الو محسوس کرتے ہیں۔ بھائی واہ کیا شاندار سٹوری ہے! سسپنس، ڈرامہ، تھرل، سارے لوازمات موجود ہیں۔ واہ واہ کیا شاندار تھیم ہے! ہیرو کا بھائی ہیروئن پر عاشق، زبردست! آخری جملہ وہ باواز بلند بولی تھی، اور حمزہ حیران آئینہ وار ہم کی عملی تفسیر بنا کھڑا اسے تک رہا تھا۔ اسے خود ہی اپنی بے خودی اور اس کے گھرنے کا احساس ہوا تو فوراً بولی، اچھا ٹھیک ہے بھیج دو اپنے پیرنٹس کو، مجھے ذرا جلدی ہے، پھر بعد میں تفصیل سے بات کریں گے۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی۔ اچھا ادب ایسی تخلیق نہیں ہو جاتا، رائٹر کو ادب کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنانا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر کوئی شاہکار تخلیق ہوتا ہے۔ اسے بھی فوراً جا کر اس نئے آئیڈیا پر اپنی تازہ ترین کہانی شروع کرنی تھی، اور پیچھے کھڑا حمزہ تیز لفٹ کی طرف قدم بڑھاتی اس لڑکی کو کچھ حیرت اور کچھ پیار بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا مخلف ہونا ہی تو اسے اور اس کے بھیا دونوں کو پسند آیا تھا۔